اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ موت کو آسان کرنے کے لیے سب سے پہلے موت کا ڈر ہی چھوڑ دو۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت ہماری محافظ ہے، یعنی وقت سے پہلے موت آ نہیں سکتی اور وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی۔ تو اللہ اتنا انصاف کرنے والا ہے کہ اس نے سانسیں بھی ہمیں گن کے دی ہیں۔ تو یہ ڈر کہ میں بھی مر جاؤں گا تو نہیں، پراپر پلاننگ سے موت ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی۔ تو اس لیے بار بار یہ انسان سوچتا رہے تو وہ اپنی حقیقی موت سے پہلے کئی بار مرے گا اور اذیت سے مرے گا۔ تو اس لیے اس طرح موت کا ڈر نکالنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اعمال کی کمی کی وجہ سے انسان موت سے ڈرتا ہے کہ میرے عمل کمزور ہیں تو میں کیسے اللہ کا سامنا کروں گا۔ موت کے بعد تو اعمال یہ پہ فوکس نہیں کرنا، اللہ کے فضل پہ فوکس کرنا ہے۔ رحمت اسے کہتے ہیں جو ہمیں ہماری غلطیوں کے نتیجے سے بچائے۔ اگر رحمت کا کنسیپٹ نہ ہوتا تو پھر ڈرنا ہوتا، تو اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، تو اس لیے اپنے اعمال کو نہیں دیکھنا، اللہ کے فضل کو دیکھنا ہے۔ یا موت کا ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ جو چھپا ہوا ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے گا۔ لوگ اس دن دیکھیں گے کہ یہ بندہ تو بڑا اچھا نظر آتا تھا، یہ بندہ تو بڑا خطرناک نکل آیا، یعنی کہ وہ جو تنہائی میں کیے ہوئے گناہ تھے وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اسی بندے کو ڈر لگتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پردہ پوشی فرمائیں، اللہ آپ کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں لوگوں سے ریلیٹڈ کوئی بات پتہ چلتی ہے تو اس کا اشتہار نہ بنایا کریں، ہر جگہ لوگوں کی ان کمیوں کو نمایاں نہ کرتا پھرا کریں، لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈالے گا۔ قبر بہت بڑی تاریخ ہوتی ہے، قبر کی تاریکی سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو لوگوں کے دل روشن کریں، اس زندگی میں قبر بھی آپ کی روشن رہے گی۔ موت تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے نیک انسان کے لیے۔ اگر آپ کے شہر میں کوئی واقف نہ رہے، کوئی آپ کی گواہی دینے والا نہ ہو، تو زندگی تو بہت بڑا عذاب ہوگی۔ سارے پیارے موت کے اس پار چلے جائیں اور آپ ادھر اکیلے رہ جائیں، تو موت وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ان پیاروں سے مل سکتے ہیں۔ خیال بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے۔ موت کا ڈر اصل میں اس انسان کے لیے ہوتا ہے جو صرف زندہ رہنا چاہتا ہے، کام نہیں کرنا چاہتا اللہ کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جو اس خیال میں مرے گا اسی خیال میں زندہ کیا جائے گا دوبارہ۔ تو جو اللہ کے ذکر میں نیک کام یا نیک عمل کرتے ہوئے اللہ کے خیال میں مر گیا، وہ تو اسی حالت میں پھر زندہ کیا جائے گا۔ تو ڈر کس بات کا؟ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔